اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ براءت کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ براءت کی آیت نمبر 113 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین الآیہ۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، والذین آمنوا، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ما کان، زیبا نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یہ تو ترجمہ تھا، مختصر تفسیر۔ کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست لازماً یہ معنی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھتے ہیں، دوسرے یہ کہ ہم اس کے قصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملے میں تو درست ہیں جو وفاداروں کے گروپ میں شامل ہو اور صرف گنہگار ہو، لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی ہو، اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھنا، اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا، نہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے، بلکہ اس سے خود ہماری اپنی وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے، مشتبہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم صرف اس بنا پر کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق اللہ کی وفاداری کے مقتضیات کی بنسبت زیادہ قیمتی ہے، اور یہ کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بے لاگ نہیں ہے، اور یہ کہ جو لاگ ہم نے خدا کے باغیوں کے ساتھ لگا رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا خود بھی اسی لاگ کو قبول کر لے اور ہمارے رشتہ دار کو تو ضرور بخش دے، خواہ اسی جرم کا ارتکاب کرنے والے دوسرے مجرموں کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ تمام باتیں غلط ہیں، اخلاص اور وفاداری کے خلاف ہیں، اور اس ایمان کے منافی ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بے لاگ ہو، اللہ کا دوست ہمارا دوست ہو، اس کا دشمن ہمارا دشمن۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا ما کان، تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی
دعا کرو، یعنی ہمارے منع کرنے سے اگر تم باز رہے تو کچھ بات نہیں، تو میں تو خود وفاداری کی حس اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جو ہمارا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا تم کو اپنے لیے نازیبا محسوس ہو۔ یہاں اتنا اور ذہن نشیں کر لینا چاہیے کہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملے میں دخل انداز ہوتی ہو۔ رہی انسانی ہمدردی اور دنیاوی تعلقات میں صلہ رحمی، مواسات، رحمت و شفقت کا برتاؤ، تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔ رشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن، اس کے دنیاوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں۔ مصیبت زدہ کی بہرحال مدد کی جائے، حاجت مند آدمی کو بہر صورت سہارا دیا جائے گا، بیمار اور زخمی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی، یتیم کے سر پر یقیناً شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا۔ ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے۔ اولی قربا، ذوی قرابہ، اس تفسیر سے مصنف اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قربا قرابت و رشتہ داری کے معنی میں ہے، رشتہ دار کے معنی میں نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بعض مقرر قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اس کا معنی رشتہ داروں کر دیتے ہیں۔ لغت کی کسی کتاب میں قربا کا معنی رشتہ داروں نہیں ہے بلکہ قرابت ہے۔ اسی بات کا افادہ کر رہے ہیں ذوی قرابہ، اولو، اور یہ کہتے ہیں حالت نسبی میں ہے، حالت نسبی میں اولی، اولو کا اعراب اسماء ستہ مکبرہ، اولو کا اعراب حالت نسبی میں یا کے ساتھ ہے، یہ ذو کی جمع بغیر لفظ ہی ہے، تو کہتے ہیں ذوی قرابہ اولی قرابہ کی تفسیر کر رہے ہیں، تو اس سے اس بات کا افادہ مصنف کرنا چاہ رہے ہیں کہ قربا مصدر ہے، رشتہ داری کے معنی میں ہے، رشتہ دار کے معنی میں نہیں، کیونکہ اگر یہ رشتہ دار کے معنی میں ہو تو اولی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اولی قربا قرابت والے، اولی والے یعنی رشتہ دار کہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم النار، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہیم والے ہیں، جہیم کے مستحق ہیں۔ جہیم النار، جہیم یعنی نار کے مستحق ہیں، جہنم کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کی موت کس پر ہوئی ہے؟ کفر پر ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی، استغفار، مغفرت طلب کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے
کیا تھا، جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا کہتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ یہاں ما وما کانس استغفار ابراہیم، یہاں جو اشارہ ہے، اس آیت میں جو اشارہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے تعلقات ختم کرتے ہوئے کہی تھی۔ کیا کہی تھی انہوں نے تعلقات ختم کرتے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات ختم کرنے کی ابتدا حضرت ابراہیم کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، ان کے والد کی طرف سے ہوئی تھی۔ تو تعلقات ختم کرنے کے وقت حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، سورہ مریم آیت نمبر 47۔ ابو آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ وہ یعنی میرا رب میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ اور یہ بھی ابراہیم نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں۔ آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے روانہ ہوتے وقت، تعلقات ختم کرتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا، اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوا لوں۔ چنانچہ اس وعدے کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، شعراء آیت نمبر 86 تا 89، 89۔ اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اولاد۔ نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کی حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو۔ یہ دعا اول تو خود انتہائی محتاط لہجے میں تھی، مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ تو خدا کا کھلم کھلا باغی تھا اور اس کے دین سے سخت دشمنی رکھتا تھا، تو وہ اس سے بھی باز آ گئے، اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف بیزاری کر دی، اگرچہ وہ باغی ان کا باپ تھا جس نے کبھی محبت سے ان کو پالا پوسا تھا۔ کہتے ہیں سأستغفر لک ربی، عنقریب میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، اس امید پر کہ وہ مسلم ہو جائے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، پھر جب ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ وہ دشمن خدا ہے۔ کیسے یہ بات واضح؟ بموتہ علی الکفر، کفر پر اس کے
مرنے کی وجہ سے دشمن خدا ہے، یعنی جب یہ بات ابراہیم پر واضح ہوئی کہ وہ خدا کی دشمنی پر مصر ہے، کفر پر مصر ہے اور کفر پر مستمر ہے، ورنہ جہاں تک نفس کفر کی بات ہے تو نفس کفر تو واضح تھا ہی اس کے مرنے سے پہلے ہی ہاں، مرنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس کا کفر کیا ہے؟ مستمر ہے، اس کا کفر مستمر ہے۔ تبرأ منہ، تو جب یہ بات واضح ہوئی کہ وہ دشمن خدا ہے، تبرأ منہ، تو دعائے مغفرت سے متبرئ ہوئے، یعنی ترک الاستغفار لہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ علیم کہتے ہیں حق یہ ہے، ان تحقیق کے لیے آتا ہے، حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس وہ بردبار آدمی تھا۔ لأواہ حلیم، یہاں متن میں آیت میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہ اواہ ہے اور حلیم ہے۔ اواہ کے معنی ہے بہت آہیں بھرنے والا، زاری کرنے والا، ڈرنے والا، حسرت کرنے والا، اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو، نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو، محبت و دوستی اور تعلق خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔ یہ دونوں لفظ اس مقام پر دوہرے معنی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی کیونکہ وہ نہایت رقیق القلب آدمی تھے۔ اس خیال سے کانپ اٹھے تھے کہ میرا یہ باپ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور حلیم تھے اس ظلم و ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے ان کو روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا۔ ان کی زبان اس کے حق میں دعا ہی کے لیے کھلی، پھر انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے اس سے تبرئ کی، کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے۔ ان ابراہیم لأواہ کثیر التضرع والدعاء حلیم، اور بردبار آدمی تھا، صبور علی الاذی، بہت بردبار آدمی تھا، جس کی تفسیر میں کر چکا۔ وما کان اللہ لیضل بعد اذ ھداھم حتی یتبین لھم ما یتقون۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم حتی یبین لھم ما یتقون۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال اور کن طریقوں سے بچنا چاہیے، پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط فکری، وہ غلط کاری پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت و رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور
اسی غلط راہ پر انہیں ڈھکیل دیتا ہے جس پر وہ خود جانا چاہتے ہیں۔ یہ ارشاد ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہے جس سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات اچھی طرح سمجھے جا سکتے ہیں جہاں ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل بتایا ہے۔ خدا کا ہدایت دینا یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے فکر و عمل اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیتا ہے۔ پھر جو لوگ اس طریقے پر چلنے کے لیے آمادہ ہوں انہیں اس کی توفیق بخشتا ہے، اور خدا کا گمراہی میں ڈالنا یہ ہے کہ جو صحیح طریقے فکر و عمل اس نے بتا دیا ہے اگر اس کے خلاف چلنے ہی پر کوئی اصرار کرے اور سیدھا نہ چلنا چاہے تو خدا اس کو زبردستی راست بین راست رو نہیں بناتا، بلکہ جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے اسی طرف اس کو جانے کی توفیق دیتا ہے۔ بعد اس ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے لوگوں کو اسلام کی حق کی ہدایت دی، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے کن عمل سے بچنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فلا یتقوہ فیستحق، پھر وہ نہیں بچتے ہیں اس کام سے، اس عمل سے، ان نظریات سے، ان اعمال سے نہیں بچتے تو اضلال کے مستحق ہوتے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسی میں سے اس بات کا بھی علم رکھتا ہے کہ اضلال کا مستحق کون ہے اور ہدایت کا مستحق کون ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ کہتے ہیں ایھا الناس ما لکم، اور تمہارا اے لوگو کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے، من دونہ، غیر ہی سے اشارہ کر رہے، دون غیر کے معنی میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی نہیں ہے جو تمہاری حفاظت کرے، اور کوئی مددگار نہیں ہے جو تم سے عذاب کو روک دے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ تاب یتوب و توبہ، بار بار اس کا معنی میں بیان کر چکا ہوں، رجوع کرنا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، یہ ایک ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ کیے جانے میں یہ جو کلام اور جملہ پورا ہے اس طور پر کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، علی الثلاثہ کا عطف بھی علی النبی پر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اس پر عطف ہے تو دونوں ایک ہی کلام ہوا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، علی النبی علی حرف جار، النبی معطوف علیہ، باقی سب والمہاجرین والانصار یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، علی حرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، وعلی الثلاثہ واو حرف عطف
الثلاثہ پوری ترکیب ہو کر الثلاثہ موصوف، الذین اس موصول اپنے صلہ سے مل کر، صفت الثلاثہ موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور علی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علی النبی پر، اور جب معطوف علی النبی پر تو معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر ظرف لگ ہوا تابع فعل کا۔ تو اب جو ترکیب آپ نے سنا، اس ترکیب کے بنا پر ایک ہی جملہ ہوا، اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اصولیین کا ماننا ہے کہ ایک ہی جملہ میں ایک لفظ سے معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اب یا تو معنی حقیقی مراد ہو یا معنی مجازی مراد ہو، یہاں معنی مجازی کی گنجائش نہیں ہے، کس کی وجہ سے؟ الثلاثہ کے عطف کی وجہ سے، جس کی تفصیل ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو یہ عطف، اس عطف کی وجہ سے معنی مجازی کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے، اور معنی مجازی کی جب گنجائش نہیں ہے تو گنجائش کس بات کی رہی؟ صرف معنی حقیقی کی۔ اور جب یہ بات طے ہوئی کہ یہاں پر معنی حقیقی مراد ہے، معنی حقیقی معطوف میں معنی حقیقی، تو ظاہر سی بات ہے معطوف علیہ میں بھی معنی حقیقی ہی مراد لیں گے، ورنہ حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آئے گا، جو اصولیین کی تصریح کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے مجھے یہ ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، اور نبی کو معاف کر دیا، سوال ہوگا کیا لغزش ہوئی؟ تو اس کا جواب میں نہیں دیتا، اس کا جواب محشی دیتے ہیں حاشیہ نمبر 4 میں، حاشیہ نمبر لقد طاب کے اوپر حاشیہ نمبر 4 لگا ہوا ہے۔ حاشیہ نمبر 4 میں محشی کہتے ہیں لقد طاب اللہ علی النبی ای طاب علیہ، اللہ نے نبی کو معاف کر دیا، اللہ نے نبی کو معاف کر دیا۔ یہ کو کس بات پر، کس لغزش پر معاف کر دیا؟ تو محشی کہتے ہیں بِإِذْنِهِ لِلْمُنَافِقِينَ، کہ اللہ کے نبی نے منافقین کو اجازت دے دی پیچھے رہ جانے کی۔ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے منافقین کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی، اس لغزش پر اللہ نے نبی کو معاف کر دیا۔ آپ کہیں گے یہ بات صاف نہیں ہوئی، اصل میں آیت نمبر 43 میں یہ بات گزر چکی ہے، آپ اپنے ذہن میں حاضر لائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قول عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا أَوْ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے کیوں ان منافقین کو رخصت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خود رخصت نہ دیتے، آپ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے، جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ یہ محشی تصریح کر رہے ہیں۔ تو آپ کا سوال مجھ سے نہ ہو، اس پر جو حاشیہ ہے اس حاشیے کا میں ترجمہ کیا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ، اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت فی ساعۃ العسرہ، ابھی تفسیر آ رہی ہے، ساعۃ العسرہ، بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک کے سلسلے میں جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں صحابہ کرام سے ہوئیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے ان کی اعلیٰ خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے معاف کر دیا۔
اور نبی سے بھی جو منافقین کو رخصت دے دینے کا عمل ہوا تھا، جس کا ذکر آیت 43 میں گزر چکا ہے، یعنی جن لوگوں نے طاقت رکھنے کے باوجود جنگ سے رہنے کی، پیچھے رہنے کی اجازت مانگی تھی، ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، من بعد اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل، اگرچہ فریق منہم، ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں، قحط کے زمانے میں، سخت گرمی کے زمانے میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چرانے لگے تھے، مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس لیے آخرکار وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آ گئے۔ اسی کو بیان کیا جا رہا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا، تو پھر کیا ہے، نبی کا ساتھ دیا تو کہتے ہیں ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی اب اللہ اس بات پر ان سے مواخذہ نہ کرے گا کہ ان کے دلوں میں کجی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ اس کمزوری پر گرفت نہیں کرتا جس کی انسان نے خود اصلاح کر لی ہو۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو ایک تفسیر تھی جو آپ نے سماعت فرمایا، اب مصنف اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، میں نے ترجمہ کیا تھا اللہ نے معاف کر دیا۔ لقد تاب اللہ کی تفسیر مصنف کر رہے ہیں عدم توبتہ، یہ جو تفسیر ہے مصنف کی طرف سے، یہ تفسیر اس توبہ کی ہے جس کا تعلق نبی سے بھی ہے، مہاجرین سے بھی ہے اور انصار سے بھی ہے۔ اس توبہ کا تعلق کس سے ہے؟ کہتے ہیں یہ تفسیر توبہ کی جو ہے اس کا تعلق نبی سے بھی ہے، مہاجرین سے بھی ہے، انصار سے بھی ہے، تو عدم توبتہ سے جو تفسیر کر رہے ہیں یہ مصنف در حقیقت ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام گناہوں سے معصوم ہیں اور مہاجرین اور انصار نے اس معاملے میں کوئی گناہ ہی نہیں کیے، بلکہ بلا جھجک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے، یہ ہے سوال۔ تو پھر لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین کا معنی کیا ہے؟ تو شارح نے بیان کیا کہ یہاں پر توبہ سے مجازی معنی مراد ہے، توبہ سے مراد یہاں پر سب کے حق میں نبی اور مہاجرین اور انصار سب کے حق میں توبہ سے مراد دوام توبہ ہے، اصل توبہ نہیں ہے۔
ہمیشہ کے لیے اللہ نے توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا۔ نبی کو یہ مصنف کی تفسیر کے بنا پر یہ تقریر ہے جو ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کچھ دوسرے مفسر کی تفسیر کے بنا پر وہ تقریر تھی جس کو آپ نے پہلے سماعت فرمایا، اس لیے آپ میں الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تقریر بھی، یہ تقریر بھی، دو مفسر کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں فی ساعت العسرہ اے وقتہا، سخت مشکل وقت میں، وقتہا سے جو تفسیر کر رہے ہیں، ساعت کی تفسیر وقت سے کر رہے ہیں، یہ تفسیر سے اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں اس آیت میں ساعت وقت کے معنی میں ہے، اصطلاحی معنی قیامت کے معنی میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اور نہ ہی گھڑی کے معنی میں ہے، یعنی لمحہ خفیفہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وقت کے معنی میں ہے، مشکل وقت میں۔ پھر سے آپ دیکھیں، مصنف کے بنا پر ترجمہ کرتا ہوں، اللہ نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین کو۔ اگر اس کا ترجمہ یوں کہیں، رحم فرمایا نبی پر اور مہاجرین پر اور ان انصار پر جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیے، جو تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیے، تنگی کے وقت میں۔ اور تنگی کے وقت میں کیا، کیسی تنگی تھی؟ ساعت العسرہ کیسی تنگی تھی؟ ایسی تنگی تھی غزوہ تبوک میں کہ دو آدمیوں کو ایک کھجور پر گزارا کرنا پڑتا تھا، اور 10 لوگ یکے بعد دیگرے ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اونٹ کی اور سواری کی اتنی قلت تھی اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ ایک کھجور 2 لوگوں کے حصے میں آتا تھا اور دونوں بانٹ کر ایک کھجور میں سے کھاتے تھے، اور 10 لوگوں کے حصے میں ایک اونٹ آتا تھا کہ یکے بعد دیگرے ایک اونٹ پہ 10 لوگ سوار ہوتے تھے۔ اور گرمی تو اتنی تیز اور سخت تھی کہ فرش تک پینے کی نوبت ان کو پہنچ آئی تھی۔ من بعد ما کاد یزیغ بالتاویلیاء، یہ اختلاف قرأت کے ساتھ اختلاف قرأت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قرأت یزیغو ہے اور ایک قرأت تزیغو ہے۔ قلوب فریق منہم عن اتباعہ، آپ کی پیروی سے تخلف کی طرف، لما ہم فیہ من الشدہ، اس وجہ سے کہ بڑی شدت تھی۔ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، پھر انہیں ثابت قدمی عطا کیا، یقیناً وہ ان پر بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس سے پہلے مصنف کہتے ہیں تاب، یہ تابہ لا کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ علی الثلاثہ، یہ معطوف ہے علی النبی پر، تو جملہ اس طریقے سے ہوا، لقد تاب اللہ علی النبی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، علی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں کو بھی
اللہ نے ان تینوں کو بھی معاف کیا، وعلی الثلاثہ، اور اللہ نے ان تینوں کو بھی معاف کیا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا، کس سے؟ من التوبۃ علیہم، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا ان التوبۃ علیہم، ان کی توبہ کے قبول کیے جانے کے سلسلے میں۔ تو پھر سے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ جو معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے 80 سے کچھ زیادہ منافق تھے اور 3 سچے مومن بھی تھے، اور 7 سچے مومن کا ذکر تو پیچھے ہو چکا ہے۔ منافقین جھوٹے بہانے پیش کرتے گئے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور ان کی معذرت قبول کرتے چلے گئے۔ پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملے میں فیصلے کو ملتوی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے ان سے کسی قسم کا معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے۔ اسی معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، یہ آیت، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ ان 3 اصحاب کا معاملہ ان 7 اصحاب سے مختلف ہے جن کا ذکر آیت نمبر 102 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ انہوں نے ان 7 لوگوں نے، جس میں ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی ہیں، انہوں نے باز پرس سے مواخذہ سے پہلے ہی خود اپنے آپ کو سزا دے لی تھی۔ تو ترجمہ پھر سے سنیے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، ضاقت علیہم الارض، زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، بما رحبت، اپنی پوری کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے۔
نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ تینوں جس کا ذکر ثلاثہ میں ہے اور مختصر ذکر ما سبق میں بھی گزر چکا ہے، یہ تینوں حضرات کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، جس کا ذکر مختصراً پہلے ہو چکا ہے۔ تینوں سچے مومن تھے۔ اس سے پہلے ان تینوں حضرات نے اپنے اخلاص کا بارہا ثبوت دیا تھا، قربانیاں پیش کر چکے تھے۔ بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ دونوں حضرات تو بدری صحابہ تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، جن کی صداقت ایمانی ہر شبہ سے بالا تر تھی۔ اور کعب بن مالک اگرچہ بدری نہ تھے، لیکن بدر کے سوا ہر غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان خدمات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر، جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی، اس پر سخت گرفت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان تینوں سے سلام کلام نہ کرے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقع مدینہ کی بستی میں ان تینوں حضرات کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ آخر کار جب ان کے مقاطعہ کو 50 دن ہو گئے، تب معافی کا یہ حکم نازل ہوا۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، یہ حکم نازل ہوا۔ ان تینوں حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت کعب بن مالک نے اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو غایت درجہ سبق آموز ہے۔ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں حضرت کعب بن مالک اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جب وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے، جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے، یہ قصہ خود بیان کیا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کتنی دیر لگتی ہے۔ اسی طرح بات ٹلتی رہی، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستہ ہی میں اس سے جا ملوں گا، مگر وہی سستی مانے ہوئی، یہاں تک کہ وقت نکل گیا۔ اس زمانے میں جب کہ میں مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ کر بے حد کڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ
رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ رہے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا اور ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے۔ آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے میں پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ کعب تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور نیک آدمیوں مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں باہر نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا جاننے والا نہیں ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا۔
مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے رہنے والوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا خط تحریری مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے۔ تم کوئی معمولی آدمی تو ہو نہیں، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے۔ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی، اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ایک آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ آیات سنائی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا جس راست گفتاری کے صلے میں، جس سچ بولنے کے نتیجے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے، اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کی، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ یہ قصہ اپنے اندر بہت سے سبق رکھتا ہے جو ہر مومن کے دل نشیں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کفر و اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور کتنا نازک ہے کہ اس کشمکش میں کفر کا ساتھ دینا تو درکنار، جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بدنیتی سے بھی نہیں، نیک نیتی سے تمام عمر بھی نہیں
کسی ایک ہی موقع پر کوتاہی برت جاتا، اس کی بھی زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے عالی قدر لوگ بھی گرفت سے نہیں بچتے جو بدر، احد، احزاب، حنین کے سخت معرکوں میں جانبازی کے جوہر دکھا چکے تھے، جن کا اخلاص و ایمان ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا۔ دوسری بات جو اس سے کچھ کم اہم نہیں ہے، یہ ہے کہ ادائے فرض میں تساہلی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات محض تساہل ہی تساہل میں آدمی کسی ایسے قصور کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بات اسے پکڑ سے نہیں بچا سکتی کہ اس نے اس قصور کا ارتکاب بدنیتی سے نہیں کیا تھا۔ پھر یہ قصہ اس معاشرے کی روح کو بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے بے نقاب کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنا تھا۔ ایک طرف منافقین ہیں جن کی غداریاں سب پر آشکارا ہیں، مگر ان کے ظاہری عذر سن لیے جاتے ہیں اور درگزر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے خلوص کی امید ہی کب تھی کہ اب اس کے عدم کی شکایت کی جاتی۔ دوسری طرف ایک آزمودہ کار مومن ہے جس کی جانثاری پر شبہ کی گنجائش نہیں، اور وہ چھوٹی باتیں بھی، جھوٹی باتیں بھی نہیں بناتا، صاف صاف قصور کا اعتراف کر لیتا ہے، مگر اس پر غضب کی بارش برسا دی جاتی ہے، نہ اس بنا پر کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہو گیا، بلکہ اس بنا پر کہ مومن ہو کر اس نے وہ کام کیا جو منافقوں کے کرنے کا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ زمین کے نمک تو تم ہو، تم سے بھی اگر نمکینی حاصل نہ ہوئی تو پھر اور نمک کہاں سے آئے گا؟ پھر لطف یہ کہ اس سارے قضیہ میں لیڈر، رہبر و رہنما جس شان سے سزا دیتا ہے اور پیرو جس شان سے اس سزا کو بھگتتا ہے، اور پوری جماعت جس شان سے اس سزا کو نافذ کرتی ہے، اس کا ہر پہلو بے نظیر ہے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ لیڈر نہایت سخت سزا دے رہا ہے، مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں، گہری محبت کے ساتھ دے رہا ہے۔ باپ کی طرح شعلہ بار نگاہوں کا ایک گوشہ ہر وقت یہ خبر دیے جاتا ہے کہ تجھ سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ تیرے قصور پر تیری ہی خاطر دل دکھا ہے۔ تو درست ہو جائے تو یہ سینہ تجھے چمٹا لینے کے لیے بے چین ہے۔ پیرو سزا کی سختی پر تڑپ رہا ہے، مگر صرف یہی نہیں کہ اس کا قدم جادۂ اطاعت سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ڈگمگاتا، صرف یہی نہیں کہ اس پر غرور نفس اور حمیت جاہلہ کا کوئی دورہ نہیں پڑتا، اور اعلانیہ استکبار پر اتر آنا تو درکنار، وہ دل میں اپنے محبوب لیڈر کے خلاف کوئی شکایت تک نہیں آنے دیتا۔ اس کے برعکس وہ لیڈر کی محبت میں اور زیادہ سرشار ہو گیا ہے۔ سزا کے ان پورے 50 دنوں میں اس کی نظریں سب سے زیادہ بے تابی کے ساتھ جس چیز کی تلاش میں رہی، وہ یہ تھی کہ سرکار کی آنکھوں میں، سردار کی آنکھوں میں وہ گوشے التفات اس کے لیے باقی ہے یا نہیں، جو اس کی امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ گویا وہ ایک قحط زدہ کسان تھا
جس کا سارا سرمایہ امید بس ایک ذرا سے ابر کے ٹکڑے پر ٹکا ہوا تھا جو آسمان کے کنارے پر نظر آتا تھا۔ پھر جماعت کو دیکھیے تو اس کے ڈسپلین اور اس کی صالح اخلاقی اسپرٹ پر انسان اش کر جاتا ہے۔ ڈسپلین کا یہ حال کہ ادھر لیڈر کی زبان سے بائیکاٹ کا حکم نکلا، ادھر پوری جماعت نے مجرم سے نگاہیں پھیر لی۔ جلوت تو درکنار، خلوت تک میں کوئی قریب سے قریب رشتہ دار اور کوئی گہرے سے گہرا دوست بھی اس سے بات نہیں کرتا۔ بیوی تک اس سے الگ ہو جاتی، خدا کا واسطہ دے دے کر پوچھتا ہے میرے خلوص میں تو تم کو شبہ نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ بھی جو مدت العمر سے اس کے مخلص جاننے والے تھے، صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے خلوص کی سند حاصل کرو۔ دوسری طرف اخلاقی اسپرٹ اتنی بلند اور پاکیزہ کہ ایک شخص کی چڑھی ہوئی کمان اترتے ہی مردار کھوروں کا کوئی گرتا اس کا گوشت نوچنے اور اسے پھاڑ کھانے کے لیے نہیں لپکتا، بلکہ اس پورے زمانے عتاب میں جماعت کا ایک ایک فرد اپنے اس معتوب بھائی کی مصیبت پر رنجیدہ اور اس کو پھر سے اٹھا کر گلا لگا لینے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اور معافی کا اعلان ہوتے ہی لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پہنچ کر اس سے ملیں اور اسے خوشخبری پہنچائیں۔ یہ نمونہ ہے اس صالح جماعت کا جسے قرآن دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس پس منظر میں جب ہم یہ آیت زیر بحث کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان صاحبوں کو اللہ کے دربار سے جو معافی ملی ہے اور اس معافی کے انداز میں جو رحمت و شفقت ٹپک رہی ہے، اس کی وجہ ان کا وہ اخلاص ہے جس کا ثبوت انہوں نے 50 دن کے سخت سزا کے دوران میں دیا تھا۔ اگر قصور کر کے وہ اکڑتے اور اپنے لیڈر کی ناراضگی کا جواب غصے اور عناد سے دیتے اور سزا ملنے پر اس طرح بپھرتے جس طرح کسی خود پرست انسان کا غرور نفس زخم کھا کر بپھرا کرتا ہے، اور مقاطعہ کے دوران میں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جماعت سے کٹ جانا گوارا ہے مگر اپنی خودی کے بت پر چوٹ کھانا گوارا نہیں۔ اور اگر یہ سزا کا پورا زمانہ وہ اس دوڑ دھوپ میں گزارتے کہ جماعت کے اندر بددلی پھیلائے اور بددل لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ساتھ ملائے تاکہ ایک جتھا تیار ہو، تو معافی کیسی؟ انہیں تو بالیقین جماعت سے کاٹ پھینکا جاتا اور اس سزا کے بعد ان کی اپنی منہ مانگی سزا ان کو یہ دی جاتی کہ جاؤ اب اپنی خودی کے بت ہی کو پوجتے رہو۔ اعلائے کلمت الحق کی جد و جہد میں حصہ لینے کی سعادت اب تمہارے نصیب میں کبھی نہیں آئے گی، لیکن ان تینوں صاحبوں نے اس کڑی آزمائش کے موقع پر یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اگرچہ یہ بھی ان کے لیے کھلا ہوا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے وہ روش اختیار کی جو ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں۔ اس روش کو اختیار کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ خدا پرستی نے ان کے سینے میں کوئی بت باقی نہیں چھوڑا ہے جسے وہ پوجیں، اور اپنی پوری شخصیت کو انہوں نے راہ خدا کی جد و جہد میں جھونک دیا، اور وہ اپنی
واپسی کی کشتیاں اس طرح چلا کر اسلامی جماعت میں آئے کہ اب یہاں سے پلٹ کر کہیں اور نہیں جا سکتے، یہاں کی ٹھوکریں کھائیں گے مگر یہیں مریں گے، کھپائیں گے۔ کسی دوسری جگہ بڑی سے بڑی عزت بھی ملتی ہو تو یہاں کی ذلت چھوڑ کر اسے لینے نہ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر انہیں اٹھا کر سینے سے لگا نہ لیا جاتا تو اور کیا کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا ذکر ایسے شفقت بھرے الفاظ میں فرماتا ہے کہ ہم ان کی طرف پلٹے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ ان چند لفظوں میں اس حالت کی تصویر کھینچ دی گئی کہ آقا نے پہلے تو اس بندوں سے نظر پھیر لی تھی، مگر جب وہ بھاگنے نہیں بلکہ دل شکستہ ہو کر اسی کے در پر بیٹھ گئے تو اس کی شان وفاداری دیکھ کر آقا سے خود نہ رہا گیا۔ جوش محبت سے بے قرار ہو کر وہ آپ نکل آیا تاکہ انہیں دروازے سے اٹھا لائے حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود۔ ما رحبہا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ما رحبت میں ما مصدریہ ہے، یعنی اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی کہ ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تھی جہاں وہ اطمینان مطمئن ہو سکیں۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، ان کے دل غم کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی کہ خوشی اور انس سینے میں داخل نہیں ہوتی تھی۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ ایقنوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں۔ ثم تاب علیہم، پھر ان کی توبہ قبول کیا، یعنی ان کو توبہ کی توفیق دیا تاکہ وہ پلٹ آئیں، رجوع کریں، توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔